اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں تو یہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو آپ جانتے ہیں۔ سینٹ اگسٹین۔ خدا ایک ایسا موضوع ہے جس پر نہ صرف مذہبی بلکہ لادین بھی غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ فلسفیوں کا ایک فرقہ جس میں مسیحی فلسفی سینٹ اگسٹین بھی شامل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ انسان کی سمجھ میں آ سکے۔ اس ویڈیو میں ہم عیسائیت میں موجود تصور خدا کے مختلف تصورات پر بات کریں گے اور عیسائیت میں تاریخی طور پر خدا کے تصور کے ارتقاء کا تفصیلی علمی جائزہ لیں گے۔ تیسری صدی کے اوائل میں تقریباً 320 عیسوی کے آس پاس مصر، شام اور ایشیا کوچک کے گرجا گھروں میں ایک شدید مذہبی بحث چڑھ گئی تھی۔ ہر طرف انہی عقائد پر گفتگو تھی۔ جہاز کے ملا اور مسافر گاتے تھے کہ باپ ہی سچا خدا ہے، وہی لافانی اور ناقابل رسائی ہستی ہے، جبکہ بیٹا ازلی نہیں، کیونکہ اس نے اپنی ہستی اور زندگی باپ سے حاصل کی ہے۔ حتیٰ کہ عام لوگ بھی ان نظریاتی مباحث میں ایسے شریک تھے جیسے آج کل فٹ بال پر بحث ہوتی ہے۔ کہیں غسل خانے کا خادم دعویٰ کر رہا تھا کہ بیٹا نیستی سے پیدا ہوا، کہیں صراف درہم و دینار کا تبادلہ کرنے سے پہلے خالق اور مخلوق کے فرق پر خطبہ دے رہا تھا، اور کہیں نان بائی اپنے گاہک کو بتا رہا تھا کہ باپ بیٹے سے برتر ہے۔ اس فکری طوفان کے پیچھے اسکندریہ کے ایک پرکشش پادری آریوس کا ہاتھ تھا۔ وہ وجیحہ، خوش گفتار اور گہری نظریاتی بصیرت رکھنے والا شخص تھا۔ اس کا بنیادی سوال سادہ مگر نہایت خطرناک تھا۔ اگر یسوع خدا کا بیٹا ہے تو کیا وہ باپ کی طرح خود بھی خدا ہے؟ آریوس نے مسیح کی الوہیت سے انکار نہیں کیا، بلکہ اسے قوی خدا اور کامل خدا کہا، مگر اس کا موقف تھا کہ مسیح ذاتی طور پر الوہیت کا سرچشمہ نہیں، وہ خود خدا نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہے۔ یسوع نے خود فرمایا تھا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اسکندریہ کے بشپ الیگزینڈر اور ان کے ذہین شاگرد ایتھانیسیس فوراً سمجھ گئے کہ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ خدا کی اصل ماہیت پر حملہ ہے۔ دوسری طرف آریوس نے اپنے خیالات کو عام کرنے کے لیے انہی مذہبی نغموں میں ڈال دیا جو عوام میں بے حد مقبول ہو گئے۔ جب اختلاف خطرناک حد تک پھیل گیا تو رومی بادشاہ قسطنطین نے خود مداخلت کی اور نائسیا میں تمام مسیحی رہنماؤں کی ایک عظیم کونسل طلب کی۔ آج آریوس کا نام بدعت کے مترادف ہے، مگر اس وقت کوئی حتمی درست عقیدہ وجود میں نہیں آیا تھا، اور یہ بھی یقینی نہیں تھا کہ آریوس واقعی غلطی پر ہے۔ اس سے پہلے کئی ممتاز مسیحی مفکرین مثلاً اوریجن اسی طرح کی تعلیم دے چکے تھے۔ تاہم اب فکری فضا بدل چکی تھی۔ اسکندریہ کے مفکرین کے لیے اب یونانی فلسفہ، خصوصاً افلاطونی نظریات، بائبل کے خدا کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے تھے۔ آریوس، الیگزینڈر اور ایتھانیسیس سب اس نئے عقیدے کے قائل ہو گئے تھے کہ خدا نے کائنات کچھ بھی نہیں سے پیدا کیا۔ یہ تصور بائبل کے قدیم مفہوم سے مختلف تھا، جہاں تخلیق ابتدائی افراتفری یا قیاس سے ظاہر کی گئی تھی۔ آدم سے تخلیق کا یہ نظریہ یونانی فکر سے بالکل اجنبی تھا، کیونکہ افلاطونی روایت کے مطابق کائنات ایک ازلی فیضان کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ مگر چوتھی صدی تک مسیحی نظریہ کائنات ناسٹک فکر سے قریب ہو چکا تھا۔ دنیا کو ایک کمزور، ناپائیدار اور خدا سے دور ہستی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ آدم سے تخلیق کے عقیدے نے اس فاصلے کو مزید گہرا کر دیا۔ خدا اور انسان کے درمیان اب کوئی قدرتی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ خدا نے انسان کو نیستی سے پیدا کیا، اور وہ چاہے تو لمحہ بھر میں اس وجود کو واپس نیستی میں لوٹا سکتا ہے۔ اب کوئی ازلی زنجیر نہیں رہی جس کے ذریعے مخلوق بتدریج خدا کی طرف بلند ہو سکے۔ انسان صرف اسی قادر مطلق پر انحصار کر سکتا تھا جس نے اسے وجود بخشا۔
مسیحیوں کا ایمان تھا کہ مسیح کی موت اور قیامت نے انہیں فنا سے نجات دی اور ابدی زندگی کی امید بخشی۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ نجات کیسے ممکن ہوئی؟ خدا اور مخلوق کے درمیان جو عظیم خلیج حائل ہے، مسیح اس کے کس طرف کھڑے ہیں؟ اگر اب کوئی درمیانی دنیا باقی نہیں رہی تو یا تو مسیح مکمل طور پر خدائی دائرے میں شامل ہیں یا پھر مخلوق کے ناپائیدار عالم کا حصہ۔ آریوس نے انہیں مخلوق کی طرف رکھا جبکہ اتھانیسیس نے انہیں خالصتاً خدائی ہستی قرار دیا۔ آریوس کا اصرار تھا کہ خدا اپنی ذات میں یکتا، لافانی اور آغاز و انجام سے ماورا ہے۔ وہی غیر مخلوق، وہی ابدی، وہی حقیقی، وہی حکیم، وہی قادر مطلق۔ اس کے مطابق مسیح چونکہ خدا سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں مخلوق ہیں۔ آریوس نے اپنے موقف کے ثبوت میں صحیفوں کے متعدد اقتباسات پیش کیے، جن میں خاص طور پر کتاب امثال کی وہ آیت شامل تھی جس میں خدائی حکمت کو ابتدا ہی میں خدا کی تخلیق قرار دیا گیا، اور یہی حکمت وہی کلمہ ہے جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کہتی ہے، ابتدا میں کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے وجود میں آئیں، اور اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہ ہوئی جو پیدا ہوئی۔ یہ لوگوس ہی وہ وسیلہ تھا جس کے ذریعے خدا نے دیگر مخلوقات کو وجود بخشا۔ اس لحاظ سے لوگوس تمام موجودات سے بالکل مختلف اور غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا، مگر چونکہ اسے خدا نے خود پیدا کیا تھا، اس لیے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ خدا سے جدا اور مختلف تھا۔ سینٹ جان نے واضح کیا کہ عیسیٰ ہی لوگوس ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوس خود خدا ہے۔ لیکن آریوس کا اصرار تھا کہ عیسیٰ اپنی فطرت کے لحاظ سے خدا نہیں، بلکہ خدا نے انہیں الوہیت کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ وہ عام انسانوں سے اس لیے مختلف ہیں کہ خدا نے انہیں براہ راست پیدا کیا، جبکہ باقی تمام چیزوں کو ان کے ذریعے وجود دیا۔ خدا نے پہلے ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ لوگوس جب انسان بنے گا تو وہ اس کی مکمل اطاعت کرے گا، اور یوں خدا نے پیشگی طور پر اسے الوہیت کا درجہ عطا کر دیا۔ مگر یہ الوہیت اس کی فطری صفت نہیں تھی، بلکہ ایک انعام تھی۔ آریوس اپنے موقف کے حق میں متعدد بائبلی حوالہ جات پیش کرتا ہے۔ خود یہ بات کہ عیسیٰ نے خود کو اپنا باپ کہا ایک واضح امتیاز کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ پدریت اپنی اصل میں تقدم اور برتری کا مفہوم رکھتی ہے۔ آریوس ان آیات پر بھی زور دیتا تھا جو مسیح کی عاجزی اور کمزوری کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس کا مقصد، جیسا کہ اس کے مخالفین سمجھتے تھے، عیسیٰ کی توہین نہیں تھا، اس کے برعکس وہ مسیح کی نیکی اور اس کی موت تک اطاعت کے جذبے کو انسانیت کی نجات کا ضامن سمجھتا تھا۔ آریوس کا خدا یونانی فلسفہ کے خدا سے قریب تھا، ایک ایسا خدا جو اس کائنات سے ماورا، بلند و برتر اور دسترس سے باہر ہے۔ اسی طرح اس کا تصور نجات بھی یونانی روایت سے جڑا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر اسٹوئک فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ نیک انسان الوہیت حاصل کر سکتا ہے، اور یہی خیال افلاطونی فکر میں بھی بنیادی اہمیت رکھتا تھا۔ آریوس کا ایمان تھا کہ مسیحیوں کو نجات اور الوہیت حاصل ہوئی ہے، وہ خدا کی فطرت کے شریک بن گئے ہیں، اور یہ سب عیسیٰ کی مثال کے طفیل ممکن ہوا۔ عیسیٰ نے کامل انسانی زندگی گزاری، صلیب پر موت تک اطاعت کی۔ سینٹ پال کے مطابق اسی اطاعت کے سبب خدا نے انہیں بلندی عطا کی اور رب کیوروس کا خطاب دیا۔ اگر عیسیٰ خدا کی فطرت سے خود خدا ہوتے تو ان کی قربانی کا کوئی اخلاقی مفہوم نہ رہتا، نہ ہی ان کی زندگی انسان کے لیے قابل تقلید ہوتی۔ مسیحیوں کے لیے نجات کا راستہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ کی کامل اطاعت اور بندگی کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں، یوں وہ بھی خدا کی تخلیق کے کامل اور غیر متغیر مظہر بن سکتے تھے۔ مگر اتھناسیس انسانی فطرت کے بارے میں زیادہ پر امید نہ تھا۔
اس کے نزدیک انسان از خود نہایت کمزور مخلوق ہے جو عدم سے پیدا ہوا اور گناہ کے نتیجے میں دوبارہ عدم کے کنارے پر جا پہنچا۔ خدا نے جب اپنی تخلیق پر غور کیا تو دیکھا کہ اگر مخلوق کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تغیر اور فنا کے قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ اس تباہی سے بچانے کے لیے خدا نے ہر شے کو اپنے ازلی لوگوس کے ذریعے پیدا کیا اور اسے وجود بخشا۔ اتناسیوس کے مطابق انسان صرف اسی وقت فنا سے بچ سکتا ہے جب وہ لوگوس کے ذریعے خدا میں شمولیت اختیار کرے، کیونکہ خدا ہی کامل وجود ہے۔ اگر لوگوس خود ایک فانی مخلوق ہوتا تو وہ انسان کو فنا سے نہیں بچا سکتا تھا۔ لوگوس نے گوشت و خون میں ڈھل کر ہمیں حیات بخشی۔ وہ موت اور فساد کی اس دنیا میں اترا تاکہ ہمیں خدا کی ابدیت اور عدم تغیر میں حصہ عطا کرے۔ لیکن اگر لوگوس خود فانی ہوتا تو یہ نجات ممکن نہ تھی۔ صرف وہی جو خالق ہے مخلوق کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اتناسیوس کے نزدیک مسیح جو مجسم لوگوس ہیں اپنی فطرت میں باپ کی ہم جنس اور ہمذات ہیں، جیسا کہ اتناسیوس نے کہا، کلمہ انسان بنا تاکہ ہم خدا بن سکیں۔ جب 325 عیسوی میں نقیہ کی کونسل منعقد ہوئی تو بہت کم بشپ اتناسیوس کے نظریے سے متفق تھے۔ زیادہ تر کا موقف آریوس اور اتناسیوس کے درمیان کہیں درمیانی تھا، مگر آخرکار اتناسیوس نے اپنی تھیالوجی پر اتفاق رائے حاصل کر لیا اور بادشاہ کی سخت نگرانی میں صرف آریوس اور اس کے 2 رفقا نے اس عقیدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی موقع پر پہلی بار خلق از عدم کو مسیحی عقیدہ کی حیثیت ملی۔ یہ اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ مسیح کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ خالق اور نجات دہندہ ایک ہی ہستی ہیں۔ نقیہ کا عقیدہ کچھ یوں تھا: ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، باپ قادر مطلق پر جو تمام چیزوں کا خالق ہے، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور ایک رب یسوع مسیح پر، خدا کے بیٹے پر جو باپ کا اکلوتا پیدا کردہ ہے، یعنی باپ کی ہی ذات سے، خدا از خدا، نور از نور، خدا برحق از خدا برحق، پیدا کیا گیا نہیں بلکہ پیدا ہوا، باپ کے ہمذات ہے، اسی کے ذریعے سب چیزیں پیدا ہوئیں، آسمان کی بھی اور زمین کی بھی، جو ہم انسانوں اور ہماری نجات کے لیے نازل ہوا، انسان بنا، دکھ سہنے کے بعد تیسرے دن جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور وہی زندہ و مردہ کا انصاف کرے گا، اور ہم روح القدس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قسطنطین اس ظاہری اتفاق رائے سے خوش ہوا، حالانکہ وہ الہیاتی مسائل کی پیچیدگی سے قطعی ناواقف تھا۔ در حقیقت نقیہ میں کوئی حقیقی ہم آہنگی نہیں تھی۔ کونسل کے بعد بشپ حضرات اپنے پرانے عقائد پر قائم رہے اور آریوسی بحران مزید 60 برس تک جاری رہا۔ آریوس اور اس کے حامیوں نے دوبارہ دربار شاہی میں اثر رسوخ حاصل کر لیا، جبکہ اتناسیوس کو کم از کم 5 مرتبہ جلاوطن ہونا پڑا۔ اس کے عقیدے کو قائم رکھنا حد درجہ دشوار ثابت ہوا، خصوصاً اصطلاح ہوموؤسیوس یعنی ہمذات یا ایک ہی مادے سے بنا ہوا نے شدید تنازع کھڑا کیا، کیونکہ یہ بائبلی بنیاد سے عاری تھی اور اس میں مادی تصور کی بو پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر 2 تانبے کے سکے ہوموؤسیوس کہلائے جا سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی مادے سے بنے ہیں۔ اتناسیوس کے عقیدے نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا۔ اگر یسوع الوہی ہیں تو لوگوس یعنی کلمہ باپ کے ہمذات کیسے ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ دوسرا خدا بن جائے؟ 339 عیسوی میں مارسلس جو انسیرا کا بشپ اور اتناسیوس کا وفادار ساتھی تھا نے استدلال پیش کیا کہ لوگوس کو ازلی و ابدی الوہی ہستی ماننا ممکن نہیں۔ اس کے نزدیک لوگوس خدا کی ایک صفت یا امکان تھا جو تخلیق کے وقت ظاہر ہوا۔ نقیہ کا فارمولہ
جیسا کہ وہ تھا تثلیث یعنی 3 خداؤں کے تصور کے قریب دکھائی دیتا تھا۔ مارسلس نے متنازع ہوموسیوس کے بجائے ہوموسیوس یعنی ہم مشابہ ذات کا سمجھوتا پیش کیا۔ یہ لسانی موشگافیاں بعد کے مورخین خصوصاً گبن کے لیے تمسخر کا باعث بنی، جنہیں یہ مضحکہ خیز لگا کہ مسیحی اتحاد ایک 2 حرفی اختلاف سے خطرے میں پڑ گیا۔ مگر قابل توجہ بات یہ تھی کہ مسیحیوں نے مسیح کی الوہیت کے تصور پر اپنی گرفت کبھی ڈھیلی نہ کی، حالانکہ اسے فکری سطح پر بیان کرنا بے حد مشکل تھا۔ بہت سے مومنین بشمول مارسلس اس فکری خطرے سے مضطرب تھے کہ کہیں خدا کی یکتائی مجروح نہ ہو جائے۔ مارسلس کا خیال تھا کہ لوگوس ایک عارضی مظہر ہے، وہ تخلیق کے وقت خدا سے برآمد ہوا، عیسیٰ میں مجسم ہوا، اور جب نجات مکمل ہو جائے گی تو دوبارہ الوہی ذات میں جذب ہو جائے گا تاکہ ایک ہی خدا تمام میں محیط ہو۔ آخر کار اتھناسیس نے مارسلس اور اس کے پیروکاروں کو قائل کر لیا کہ انہیں متحد ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان میں باہمی اشتراک آروسیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا، جن کے نزدیک لوگوس باپ کے ہمزاد تھا اور جن کے خیال میں وہ ہم مشابہ ذات رکھتا تھا۔ دونوں دراصل ایک ہی مقصد کے علم بردار تھے، صرف اصطلاحات پر اختلاف رکھتے تھے۔ اصل ترجیح آریوس کی اس تعلیم کو رد کرنا تھا جس کے مطابق بیٹا خدا سے کلیتاً مختلف اور فطرتاً جدا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بیرونی ناظر کے لیے یہ سارا جھگڑا لا حاصل معلوم ہوتا تھا، نہ کسی کے دعوے کا قطعی ثبوت ممکن تھا، نہ نتیجہ، صرف تفرقہ بڑھتا گیا۔ مگر ان مذہبی مفکرین کے لیے یہ محض ایک فکری مناقشہ نہیں بلکہ مسیحی تجربے کی ماہیت سے جڑا ہوا مسئلہ تھا۔ آریوس، اتھناسیس اور مارسلس تینوں اس بات پر متفق تھے کہ یسوع کے ظہور کے ساتھ دنیا میں کچھ نیا واقع ہوا ہے۔ وہ اسی تجربے کو فکری قالب میں ڈالنے کی صحیح میں تھے تاکہ خود بھی سمجھ سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ مگر ان کے یہ تمام الفاظ محض علامات تھے، کیونکہ جن حقائق کی وہ نمائندگی کرتے تھے وہ انسانی زبان سے ماورا تھے۔ بدقسمتی سے اسی دور میں مسیحیت میں عقیدتی عدم برداشت در آ رہی تھی۔ اب درست یا آرتھوڈاکس عقیدہ اختیار کرنا لازم سمجھا جانے لگا۔ یہ نظریاتی سخت گیری جو مسیحیت کا منفرد خاصہ بن گئی، انسانی علامت اور الوہی حقیقت کے درمیان خلط مبحث پیدا کر سکتی تھی۔ مسیحیت اپنی ابتدا ہی سے ایک متناقض ایمان تھی۔ ابتدائی عیسائیوں کے مذہبی تجربے نے انہیں اس شرمندگی سے بالا کر دیا تھا کہ ان کا نجات دہندہ ایک مصلوب شخص تھا۔ اب نقیہ میں کلیسا نے ایک نئے تضاد مجسم الوہیت کو قبول کر لیا، باوجود اس کے کہ یہ توحید کے ساتھ بظاہر متصادم تھا۔ اتھناسیس نے اپنی مشہور تنصیف اینتھنی کی زندگی میں دکھانے کی کوشش کی کہ اس کے نئے عقیدے نے مسیحی روحانیت کو کس طرح بدل ڈالا۔ اینتھنی، جسے راہبانہ طرز حیات کا بانی کہا جاتا ہے، نے مصر کے ریگزاروں میں نہایت سخت زندگی گزاری۔ اقوال بزرگان صحرا میں وہ ایک انسان کی طرح دکھائی دیتا ہے، بیزاری، تنہائی اور انسانی کمزوریوں سے نبرد آزما، مگر اپنی سادہ اور مخلص نصیحتوں میں پر اثر۔ اتھناسیس کے قلم میں مگر وہ ایک مختلف ہستی بن جاتا ہے، ایک جوشیلا مخالف آریوس جو گویا ابھی سے اپنی الوہیت کی جھلک محسوس کرنے لگا ہے۔ اتھناسیس کے مطابق جب اینتھنی 20 سال کی ریاضت کے بعد قبروں سے نکلا تو اس کے جسم پر بڑھاپے کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ ایک کامل مسیحی تھا، اس کی روح پرسکون اور اس کا چہرہ مطمئن۔ اس نے عیسیٰ کی طرح کامل تقلید کی تھی۔ جیسے لوگوس نے جسم اختیار کیا اور فساد کی دنیا میں اتر کر شرقی قوتوں سے جنگ کی، ویسے ہی اینتھنی نے بھی شیطانوں کے مسکن میں نزول کیا۔ اتھناسیس کے ہاں وہ مراقبہ یا فکری ارتقاء غائب ہے جسے کلیمنٹ یا اوریجن جیسے مسیحی افلاطونی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔
اب یہ تصور ترک ہو چکا تھا کہ انسان اپنی فطری قوتوں سے خدا تک عروج پا سکتا ہے۔ اس کے برعکس نجات کا راستہ یہ تھا کہ انسان خود مجسم کلمہ کی پیروی کرے، یعنی وہ بھی مادی اور فانی دنیا میں اتر کر الوہی ارادے کے تابع ہو۔ مگر الجھن باقی تھی۔ اگر خدا ایک ہے تو لوگوس بھی الوہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا قابل قبول حل بالآخر 3 عظیم مفکرین، کیپاڈوکیا کے باسی یعنی قیسریہ کے بشپ بیسل، اس کے بھائی گریگری آف نائسا اور ان کے رفیق گریگری آف نازیانس نے پیش کیا۔ یہ تینوں روحانی اعتبار سے گہرے اور فکری لحاظ سے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ وہ یونانی فلسفے سے بخوبی واقف تھے اور اس بنیادی فرق سے بھی آگاہ کہ حقیقت کا ایک پہلو وہ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے اور دوسرا وہ جو فقط روحانی تجربے میں محسوس ہوتا ہے۔ یونانی مفکرین قدیم نے سب سے پہلے اس حقیقت پر توجہ دلائی تھی۔ افلاطون نے فلسفے جو عقل و منطق کی بنیاد پر استوار تھا اور جس میں ثبوت و استدلال ممکن تھا، کو اس تعلیم سے الگ رکھا جو اساطیری روایات کے ذریعے منتقل ہوتی تھی اور جسے سائنسی منہج سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ارسطو نے بھی یہی فرق واضح کیا تھا جب اس نے کہا کہ لوگ مذہبی اسرار کی محفلوں میں کچھ سیکھنے نہیں بلکہ کچھ تجربہ کرنے کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ بازیل نے اسی نقطے کو عیسائی تناظر میں بیان کیا جب اس نے ڈاگما اور کیرگما میں امتیاز کیا۔ دونوں ہی مذہبی تعلیم کے لیے ناگزیر تھے۔ کیرگما وہ ظاہری اور عوامی تعلیم تھی جو کلیسا نے صحیفوں کی بنیاد پر پیش کی، جبکہ ڈاگما بائبل کی سچائی کے اس گہرے مفہوم کی نمائندگی کرتا تھا جو صرف مذہبی تجربے کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا تھا اور جسے علامتی زبان میں ہی ظاہر کیا جا سکتا تھا۔ انجیل کے واضح پیغام کے ساتھ ساتھ ایک ایسی باطنی روایت بھی موجود تھی جو راز کی صورت میں رسولوں سے منتقل ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی نجی اور پوشیدہ تعلیم تھی جسے مقدس باپو نے خاموشی میں محفوظ رکھا، ایسی خاموشی جو نہ صرف تجسس سے روکتی تھی بلکہ اس راز کے تقدس کو بھی برقرار رکھتی تھی۔ نا تجربہ کار یا غیر دیندار افراد کے لیے ان حقائق کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا جاتا، ان کا مفہوم تحریر میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ یوں عبادتی علامتوں اور مسیح کی روشن تعلیمات کے پس منظر میں ایک خفیہ عقیدہ موجود تھا جو ایمان کے ایک زیادہ بالغ اور گہرے فہم کی علامت تھی۔ باطنی اور ظاہری حقائق کے درمیان یہ فرق خدا کے تصور کی پوری تاریخ میں نہایت اہم ثابت ہوگا۔ یہ محض یونانی یا عیسائیوں تک محدود نہ رہا بلکہ یہودیوں اور مسلمانوں نے بھی اسی نوع کی باطنی روایتیں پروان چڑھائیں۔ راز کی تعلیم کا مطلب لوگوں کو الگ کرنا نہیں تھا۔ بازیل کسی ابتدائی فری میسنری کی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ صرف اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ تمام مذہبی حقیقتیں منطق یا زبان کے دائرے میں نہیں آتیں۔ کچھ حقائق وہ ہیں جنہیں صرف اندرونی تجربے اور ذاتی ادراک کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ افلاطون نے اسے تھیوریا یعنی مراقبے یا غور و فکر سے تعبیر کیا۔ چونکہ مذہب کی سمت ہمیشہ ایک ایسی حقیقت کی طرف ہوتی ہے جو الفاظ اور تصورات سے ماورا ہے، اس لیے زبان بسا اوقات محدود اور گمراہ کن ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ روحانی بصیرت سے محروم ہوں وہ ان حقائق کو بالکل غلط سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے صحیفوں کے لفظی معانی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک روحانی مفہوم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جسے بیان کرنا ہمیشہ ممکن نہیں۔ بدھ نے بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ کچھ سوالات ناموزوں ہیں کیونکہ وہ ایسی حقیقتوں سے متعلق ہیں جو الفاظ کے دائرے سے باہر ہیں۔ ان کا ادراک صرف باطنی مشاہدے اور مراقبے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایک لحاظ سے انسان کو خود ان حقائق کو تخلیق کرنا پڑتا ہے
بازیل کے مطابق یہ قابل گرفت مذہبی حقیقتیں صرف علامتی عبادت یا پھر بہتر یہ کہ خاموشی کے ذریعے ہی ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ مغربی عیسائیت بعد میں ایک زیادہ گویا مذہب بن گئی جس نے زیادہ توجہ کیرگما پر مرکوز رکھی، اور یہی اس کے خدا کے ساتھ بڑی فکری مسائل کی جڑ بن گئی۔ اس کے برعکس یونانی آرتھوڈکس کلیسا میں بہترین تھیولوجی وہ تھی جو خاموش یا ایفوفیٹک ہو۔ گریگری آف نیسا کے مطابق خدا کا ہر تصور محض ایک دھندلا سا عکس، ایک فریب، ایک بت ہے، کیونکہ کوئی تصور خدا کی حقیقت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کو گریگری کے مطابق ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے جس نے خدا کے بارے میں تمام تصورات کو ترک کر کے ایک ایسی ایمان کو اپنایا جو ہر خیال سے پاک اور خالص تھا۔ اپنی کتاب موسیٰ کی زندگی میں وہ کہتا ہے، جس حقیقت کو ہم تلاش کر رہے ہیں اس کا درست ادراک دراصل یہ جاننے میں ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، یعنی یہ شعور کہ ہمارا مقصد ہر علم سے ماورا ہے اور تاریکی کی ایک ایسی دیوار سے جدا ہے جو ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ ہم خدا کو عقل کے ذریعے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم خود کو اس بادل میں لپیٹنے دیں جو کوہ سینا پر نازل ہوا تھا تو ہم اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بازیل نے اسی نقطے پر فعلوں کے تصور کو دہراتے ہوئے کہا کہ خدا کی ذات اور اس کی کار فرمائیاں دو الگ حقیقتیں ہیں۔ ہم اپنے خدا کو صرف اس کے اعمال سے جانتے ہیں، لیکن اس کی ذات کی رسائی کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی نقطہ بعد کی تمام مشرقی کلیسائی تھیولوجی کی بنیاد بن گئی۔ کیپاڈوکیا کے علماء نے روح القدس کے تصور کو بھی وسعت دینے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ نقیہ کونسل میں اس پر محض سرسری توجہ دی گئی تھی، اور ہم روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جملہ گویا ایتھنسیس کے عقیدے میں ایک بعد از خیال اضافہ محسوس ہوتا تھا۔ لوگ اس بارے میں الجھن میں تھے کہ آیا روح القدس محض خدا کی ایک صفت ہے یا اس سے الگ کوئی ہستی۔ گریگری نازیہ-ترین کے مطابق کچھ لوگ روح القدس کو محض ایک عمل سمجھتے ہیں، کچھ ایک مخلوق، کچھ اسے خدا قرار دیتے ہیں، اور کچھ اس بارے میں غیر یقینی ہیں۔ سینٹ پال نے روح القدس کو نئی تخلیق، تجدید اور تقدیس سے جوڑا تھا، اور یہ وہ اعمال تھے جو صرف خدا ہی انجام دے سکتا تھا۔ اس لیے منطقی طور پر نتیجہ یہ نکلا کہ روح القدس بھی الوہی ہے، محض ایک مخلوق نہیں۔ کیپاڈوکیا کے علماء نے وہی اصول اپنایا جو ایتھنسیس نے آریوس کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ خدا کی ایک ہی ذات ہے جو ہماری فہم سے ماورا ہے، مگر وہ تین ظہور کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ کیپاڈوکیا کے مفکرین نے خدا کی بحث اس کی ناقابل فہم ذات سے نہیں بلکہ انسان کے اس تجربے سے شروع کی جو اس کی تجلیات یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ خدا کی اصل ذات انسانی ادراک سے ماورا ہے، ہم اسے صرف انہی مظاہر کے وسیلے سے جان سکتے ہیں جو اس نے خود ظاہر کیے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تین خداؤں پر ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ بعض مغربی مفکرین نے غلط فہمی میں سمجھا۔ لفظ ہائپوسٹاسس ان کے لیے پیچیدہ تھا جو یونانی زبان سے واقف نہ تھے، کیونکہ اس کے کئی معنی تھے۔ لاطینی عالموں مثلاً سینٹ جیروم کا خیال تھا کہ ہائپوسٹاسس اور اوسیا ایک ہی چیز کے مترادف ہیں، اور یوں وہ سمجھ بیٹھے کہ یونانی تین الگ خدائی جوہروں کے قائل ہیں۔ مگر کیپاڈوکیا کے علماء نے اصرار کیا کہ اوسیا اور ہائپوسٹاسس کے درمیان ایک نہایت اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اوسیا کسی شے کی وہ اندرونی حقیقت ہے جو اسے وہ بناتی ہے جو وہ ہے، یعنی اس کی ہستی اپنی ذات میں ہے۔ اس کے برعکس
ہائپوسٹسس کسی شے کو بیرونی زاویے سے دیکھنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ مفکرین پروزوپون کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو اصل میں چہرہ کے معنی رکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کا مفہوم بدل گیا۔ یہ کسی شخص کے چہرے کے تاثرات کے لیے بھی بولا جانے لگا جو اس کے اندرونی احساسات کا ظاہری عکس ہوتا ہے، یا پھر اس کردار یا کردار اداکار کے لیے جو انسان شعوری طور پر اختیار کرتا ہے۔ یوں پروزوپون بھی کسی شخص کی باطنی فطرت کے اس پہلو کو ظاہر کرتا تھا جو دوسروں کے سامنے نمایاں ہو۔ چنانچہ جب کیپیڈوکیا کے مفکرین نے کہا کہ خدا ایک اوسیہ میں 3 ہائپوسٹسس رکھتا ہے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ذات میں خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خدائی شعور، مگر جب وہ اپنی مخلوقات پر اپنی ہستی کا کچھ حصہ آشکار کرتا ہے تو وہ 3 پروزوپوئی، باپ، بیٹا اور روح القدس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ گریگری آف نیسا کے مطابق ان ہائپوسٹسز کو خدا کی ذات کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ خدائی فطرت ناقابل بیان اور بے نام ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس محض وہ اصطلاحات ہیں جو ہم اس کے ان اعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے اس نے خود کو ظاہر کیا۔ تاہم یہ الفاظ علامتی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس ناقابل بیان حقیقت کو ان تصاویری شکلوں میں منتقل کرتے ہیں جنہیں انسانی ذہن سمجھ سکتا ہے۔ انسان نے خدا کو 3 پہلوؤں میں محسوس کیا: ماورائی بطور باپ جو ناقابل رسائی روشنی میں پوشیدہ ہے، خلاق بطور لوگوس یا بیٹا، اور موجود بطور روح القدس جو دلوں میں کار فرما ہے۔ لیکن یہ تینوں تجلیات صرف جزوی اور نامکمل جھلکیاں ہیں اس خدائی فطرت کی جو ہر تصور اور تشبیہ سے کہیں آگے ہے۔ اس لیے تثلیث یا ٹرینٹی کو کسی جامد یا لفظی حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک تمثیلی خاکے کے طور پر دیکھنا چاہیے جو خدا کی پوشیدہ زندگی کے حقیقی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے۔ اپنی مشہور تنصیف ٹو ایلیبیس دیٹ 3 are not 3 gods میں گریگری آف نیسا نے تینوں خدائی ہستیوں یا ہائپوسٹسز کی باہمی وابستگی اور ناقابل تفریق وحدت کی وضاحت کی۔ اس نے کہا کہ خدا کو 3 حصوں میں تقسیم تصور کرنا ایک گھناؤنی اور کافرانہ بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا اپنی پوری ہستی کے ساتھ ہر ایک تجلی میں موجود ہوتا ہے جب بھی وہ خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یوں تثلیث ہمیں اس نظم و ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے جو خدا سے مخلوق کی جانب ہر عمل میں کار فرما ہے۔ جیسا کہ صحیفے بتاتے ہیں، ہر عمل کی ابتدا باپ سے ہوتی ہے، وہ بیٹے کے ذریعے گزرتا ہے اور دنیا میں اس کا اثر روح القدس کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے، مگر خدائی فطرت تینوں مرحلوں میں برابر موجود رہتی ہے۔ ہماری اپنی فکری و روحانی زندگی میں بھی یہ باہمی انحصار دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر بیٹے کا ظہور نہ ہوتا تو ہم باپ کو نہ جان پاتے، اور اگر روح القدس ہمارے اندر موجود نہ ہوتی تو ہم بیٹے کو پہچان نہ سکتے۔ روح خدائی کلمے کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہے جیسے انسانی سانس بولے گئے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تینوں ہستیاں کسی علیحدہ وجود میں ساتھ ساتھ نہیں بلکہ ایک ہی شعور کے مختلف پہلوؤں کی طرح موجود ہیں۔ انہیں یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک ذہن میں مختلف علوم مثلا فلسفہ اور طب الگ ہونے کے باوجود ایک ہی شعور کے دائرے میں باہم مربوط ہوں۔ وہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں، پورے ذہن کو محیط ہیں، مگر اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہیں۔ آخرکار تثلیث کا مفہوم صرف عقلی سطح پر نہیں بلکہ روحانی تجربے کے طور پر ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ کوئی منطقی فارمولہ نہیں بلکہ ایک روحانی مشاہدہ ہے جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ گریگری نازیہ-ترین نے کہا تھا کہ جب انسان 3 میں 1 اور 1 میں 3 پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو فکر کو مضمحل
اور احساس کو مغلوب کر دیتی ہے۔ جیسے ہی میں ایک پر غور کرتا ہوں، میں تین کی تجلی سے منور ہو جاتا ہوں، اور جب تین کو جدا دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر سے ایک میں لوٹ آتا ہوں۔ جب میں تین میں سے کسی ایک پر غور کرتا ہوں تو اسے پورا خدا پاتا ہوں اور میری نگاہ بڑھ جاتی ہے، مگر جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس کا بڑا حصہ میری گرفت سے نکل جاتا ہے۔ یونانی اور روسی آرتھوڈکس عیسائی آج بھی تثلیث کے مراقبے کو ایک گہرا روحانی تجربہ سمجھتے ہیں، مگر مغربی عیسائیوں کے لیے یہی تصور اکثر الجھن پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ وہ تثلیث کو صرف اس ظاہری یا کریگمیٹک پہلو سے دیکھتے ہیں جسے کیپیڈوکیا کے مفکرین محض عوامی تعلیمات کا درجہ دے دیتے، جبکہ یونانیوں کے نزدیک یہ ایک باطنی حقیقت تھی جو صرف وجدان اور مذہبی تجربے کے ذریعے سمجھ میں آ سکتی تھی۔ عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ نظریہ بالکل غیر منطقی دکھائی دیتا ہے۔ گریگری نازیاترین نے ایک وعظ میں کہا تھا کہ تثلیث کی یہی ناقابل فہم نوعیت انسان کو خدا کے مطلق راز کے روبرو لے آتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کو سمجھنے کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بیزل نے بھی متنبہ کیا تھا کہ تثلیث کے اندرونی طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش عبث ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے کہ کس طرح خدا کی تین تجلیات ایک ساتھ ایک بھی ہیں اور مختلف بھی۔ یہ معاملہ الفاظ، تصورات اور انسانی عقل سے کہیں آگے ہے۔ یوں تثلیث کو کسی لفظی یا ریاضیاتی حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربے، ایک تھیوریا یعنی مراقبے کے نتیجے کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ جب 18ویں صدی میں مغربی عیسائیوں نے اس عقیدے سے شرمندگی محسوس کی اور اسے ترک کرنے کی کوشش کی تو دراصل وہ خدا کو عقل انسانی کے تابع بنانے کی سعی کر رہے تھے تاکہ وہ عصر خرد یا ایج آف ریزن کے سانچے میں فٹ ہو جائے، مگر یہ وہی کوشش تھی جس نے بالآخر 19ویں اور 20ویں صدی میں خدا کی موت کے فلسفے کو جنم دیا۔ کیپاڈوکیا کے مفکرین نے تثلیث کا یہ تخیلاتی تصور اسی لیے تشکیل دیا تھا کہ خدا کو اس حد تک منطقی نہ بنا دیا جائے جس حد تک آریوس جیسے مفکرین نے یونانی فلسفے کی روشنی میں بنانے کی کوشش کی تھی۔ آریوس کا نظریہ بہت صاف، سادہ اور منظم تھا، شاید ضرورت سے زیادہ عقلی، مگر تثلیث نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ حقیقت جسے ہم خدا کہتے ہیں انسانی عقل کے قابو میں نہیں آ سکتی۔ نیقیہ کے عقیدے کے مطابق تجسد یا انکارنیشن کا نظریہ یقیناً بنیادی اہمیت رکھتا تھا، مگر یہی عقیدہ ایک خطرناک سادہ لوح بت پرستی کی طرف بھی لے جا سکتا تھا، جہاں انسان خدا کو اپنے ہی جیسے خیالات، ارادوں اور منصوبوں والا وجود سمجھنے لگے۔ وہاں سے اگلا قدم یہی ہوتا کہ انسان اپنے تعصبات، نظریات اور سیاسی مفادات کو خدا کی مرضی قرار دے کر انہیں مطلق سچائی کا درجہ دے دیتا۔ تثلیث دراصل اسی رجحان کی تلافی کی ایک کوشش تھی، لہٰذا بہتر ہے کہ اسے خدا کے بارے میں کسی حقیقت کے بیان کے طور پر نہیں بلکہ ایک شعری یا فکری رقص کے طور پر دیکھا جائے، ایک ایسا کلامی رقص جو انسان کے محدود ایمان اور خدا کی لامحدود حقیقت کے درمیان جاری رہتا ہے، اس اعتراف کے ساتھ کہ جو کچھ ہم خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ ہمیشہ عارضی اور ناقص ہوگا۔ یونانی اور مغربی اصطلاح تھیوری کے فرق سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ مشرقی مسیحیت میں تھیوریا کا مطلب ہمیشہ تأمل یا مشاہدہ رہا ہے، جبکہ مغرب میں تھیوری ایک منطقی یا سائنسی مفروضے کے معنی رکھتی ہے جسے دلائل سے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں تھیوری وضع کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم اسے انسانی فکر کے نظام میں قید کر سکتے ہیں۔ نیقیہ کی کونسل میں صرف 3 لاطینی علماء موجود تھے۔ مغربی عیسائی عوام کی اکثریت یونانی اصطلاحات سے ناواقف تھی، اس لیے وہ تثلیث کے عقیدے سے بے چینی یا اجنبیت محسوس کرتے تھے۔
ممکن ہے کہ یہ عقیدہ ان کے فکری و لسانی سانچے میں پوری طرح منتقل ہی نہ ہو سکا ہو۔ آخرکار ہر تہذیب خدا کے اپنے تصور کو تشکیل دیتی ہے۔ اگر مغربی ذہن کو یونانی تعبیر اجنبی لگتی تھی تو اسے اپنے سیاق میں ایک نیا مفہوم تخلیق کرنا ہی تھا۔ لاطینی کلیسا کے لیے تثلیث کی سب سے باقاعدہ تعریف سینٹ اگسٹین نے پیش کی۔ وہ نہ صرف ایک پرجوش پلاٹونی مفکر تھے بلکہ پلاٹونیس سے بھی گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے وہ اس یونانی نظریے کے لیے زیادہ ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ اگسٹین نے وضاحت کی کہ اکثر غلط فہمیاں محض اصطلاحات کے فرق سے پیدا ہوتی ہیں۔ بقول ان کے، ان ناقابل بیان حقائق کے اظہار کے لیے جنہیں ہم پوری طرح بیان نہیں کر سکتے، ہمارے یونانی بھائی ایک ذات یا ایسنس اور تین حقیقتیں سبسٹینسز کہتے ہیں، جبکہ لاطینی ایک ذات یا جوہر اور تین اشخاص یا پرسونا کا ذکر کرتے ہیں۔ یونانی مفکرین خدا کی پہچان اس کی تین ہائپوسٹسز کے مشاہدے سے کرتے تھے اور اس کی ایک واحد مگر پوشیدہ ذات کا تجزیہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے برعکس اگسٹین اور ان کے بعد کے مغربی علماء نے خدا کی وحدت سے آغاز کیا اور پھر اس کی تین تجلیات پر بحث کی۔ یونانی کلیسا نے اگسٹین کو کلیسائی بزرگوں میں شمار تو کیا، مگر ان کی تثلیثی الہیات پر ہمیشہ کچھ بے اعتمادی ظاہر کی۔ انہیں لگا کہ اگسٹین کا تصور خدا ضرورت سے زیادہ عقلی اور انسانی خصوصیات والا ہے۔ یونانی مفکرین کے برعکس اگسٹین کا نقطہ نظر مابعدت طبیعی نہیں بلکہ نفسیاتی اور نہایت ذاتی نوعیت کا تھا۔ اگسٹین کو مغربی روح کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ سینٹ پال کے سوا کوئی اور مذہبی مفکر مغرب پر اتنا گہرا اثر نہیں ڈال سکا۔ قدیم عہد کے دوسرے مفکرین کے مقابلے میں ہم اگسٹین کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں، خصوصاً اس کی شہر آفاق تصنیف کنفیشنز کی بدولت، جو خدا کی دریافت کا ایک پرجوش اور جذباتی بیان ہے۔ ابتدائی عمر سے ہی اگسٹین ایک ایسی مذہب کی تلاش میں تھا جس میں خدا کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہو۔ وہ لکھتا ہے، اے خدا، تو نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہمارا دل اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک وہ تجھ میں قرار نہ پائے۔ قرطبہ میں خطابت کا معلم ہونے کے دوران وہ معنویت یا مینیکنزم کا پیروکار بن گیا، جو دراصل میسوپوٹیمیا سے تعلق رکھنے والا ایک گنوسی مذہب تھا، مگر جلد ہی اس نے اسے ترک کر دیا کیونکہ اس کی کائناتی تفہیم اسے ناقص لگی۔ اسے مجسم خدا کا تصور بھی ناگوار گزرتا تھا کیونکہ اسے یہ خیال خدا کی پاکیزگی کے منافی محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اٹلی میں قیام کے دوران جب وہ میلان کے بشپ امروز کے زیر اثر آیا تو اس نے جانا کہ مسیحیت دراصل افلاطون اور پلاٹینس کی فکر سے متصادم نہیں۔ تاہم بپتسمہ لینے میں وہ تذبذب کا شکار رہا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ مسیحیت کا تقاضا تجرد ہے جس کے لیے وہ آمادہ نہیں تھا۔ وہ دعا کرتا، اے رب مجھے پاکیزگی عطا کر، مگر ابھی نہیں۔ اس کی حتمی تبدیلی ایک شدید روحانی طوفان کے ساتھ واقع ہوئی، ایک ایسی کشمکش جو مغربی مذہبی تجربے کی علامت بن گئی۔ میلان میں اپنے دوست ایلیپیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اگسٹین پر اپنے ماضی کی یادوں کا ایک طوفان ٹوٹ پڑا۔ وہ لکھتا ہے، میرے باطن کی گہرائیوں سے خود احتسابی نے میری ساری غم و علم کی تہیں اکاڑ کر میرے دل کے سامنے رکھ دیں۔ ایک ہولناک طوفان اٹھا اور آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، ایلیپیس کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ تنہائی میں رو سکوں۔ میں ایک درخت کے نیچے گرا اور آنسوؤں کی ندی بہا دی۔ اسی لمحے جب وہ زمین پر گرا ہوا تھا اسے ایک بچے کی آواز سنائی دی، ٹولے لیجیے، پڑھو پڑھو۔ اگسٹین نے اسے الہامی اشارہ سمجھا۔ وہ فوراً اٹھا، گھر کے اندر گیا، بائبل اٹھائی اور بے ساختہ ایک مقام کھولا۔ یہ سینٹ پال کا رومیو کے نام خط تھا، فسق و فجور، شراب نوشی اور رقب تمہیں نہ پڑھو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسمانی خواہشات کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگسٹین لکھتا ہے،
مجھے مزید پڑھنے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی ایک روشنی نے میرے دل کو گھیر لیا، شک و اضطراب کے تمام سائے چھٹ گئے۔ تاہم خدا محض خوف یا توبہ کا سرچشمہ نہیں تھا، بلکہ مسرت کا بھی ذریعہ بن سکتا تھا۔ اپنی تبدیلی کے کچھ عرصے بعد آگسٹین نے اپنی ماں مونیکا کے ساتھ اوسٹیا میں ایک روحانی وجد کا تجربہ کیا، جس پر تفصیلی گفتگو بعد کے باب میں ہوگی۔ بطور ایک افلاطونی مفکر، آگسٹین سمجھتا تھا کہ خدا کا مقام ذہن کے اندر ہے۔ کنفیشنز کی 10ویں کتاب میں وہ میموریا کے تصور پر بات کرتا ہے، جو محض یادداشت نہیں بلکہ انسانی ذہن کی مجموعی ساخت ہے، جس میں شعور اور لاشعور دونوں شامل ہیں۔ اس کے نزدیک یادداشت ایک حیرت انگیز راز تھی، ایک ایسی دنیا جو تصویروں، احساسات اور اندرونی مناظر سے بھری ہوئی ہے۔ اسی وسیع داخلی کائنات کے ذریعے آگسٹین خدا تک پہنچا، وہ خدا جو بیک وقت اس کے اندر بھی تھا اور اس سے ماورا بھی۔ وہ لکھتا ہے، میں نے تجھ سے محبت دیر سے کی، اے قدیم اور نو دریافت حسن، دیکھ تو میرے اندر تھا اور میں تجھے باہر تلاش کر رہا تھا۔ میں تیری بنائی ہوئی چیزوں میں الجھ گیا اور تجھ سے دور ہو گیا۔ تو میرے ساتھ تھا مگر میں تیرے ساتھ نہ تھا۔ جو چیزیں مجھے تجھ سے دور لے گئیں وہ دراصل اپنی ہستی تجھ سے پاتی تھیں، اگر وہ تجھ میں نہ ہوتیں تو بالکل نہ ہوتیں۔ یوں خدا کوئی بیرونی، عینی یا مادی وجود نہیں، بلکہ انسانی شعور کی گہرائیوں میں ایک روحانی حضور ہے۔ آگسٹین کا یہ تصور صرف افلاطون اور پلوٹینس تک محدود نہیں تھا، بلکہ بدھ مت، ہندو مت اور ان غیر توحیدی مذاہب کے شمنوں سے بھی ہم آہنگ تھا، جنہوں نے انسان کے باطن میں الوہی تجربے کی جستجو کی۔ تاہم آگسٹین کا خدا غیر شخصی یا مبہم قوت نہیں، بلکہ یہودی مسیحی روایات کا ایک نہایت ذاتی اور قربت آمیز خدا ہے، ایک ایسا خدا جو انسان کی کمزوری پر جھک آیا اور خود اس کی تلاش میں نکلا۔ آگسٹین اپنے جذبات میں خدا سے مخاطب ہوتا ہے، تو نے پکارا اور میری بہراپن کو چیر کر رکھ دیا، تو چمکا اور میری اندھی آنکھوں کو روشنی بخشی، تیری خوشبو نے مجھے مدہوش کیا، میں نے سانس بھرا اور اب تیری خوشبو کے لیے تڑپتا ہوں، میں نے تجھے چھکا اور اب تیری بھوک اور پیاس میں جلتا ہوں، تو نے مجھے چھوا اور اب میں اس سکون کے حصول کے لیے جل رہا ہوں جو تیرا خاصہ ہے۔ یونانی مفکرین اپنے ذاتی زندگی یا تجربات کو الہی مباحث میں شامل نہیں کرتے تھے، مگر آگسٹین کی تمام مذہبی فکر دراصل اس کی اپنی ذات کے تجربے سے پھوٹی۔ آگسٹین کی ذہن سے وابستہ دلچسپی نے اسے اپنی مشہور تصنیف ڈی ٹرینیٹیڈ یا تثلیث پر ایک نفسیاتی تثلیث کے نظریے تک پہنچایا۔ چونکہ انسان خدا کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسانی ذہن میں بھی کسی نہ کسی سطح پر تثلیث کی جھلک پائی جائے۔ یونانی مفکرین کی طرح وہ مابعد الطبیعاتی موشگافیوں سے آغاز نہیں کرتا، بلکہ انسانی تجربے کی ایک عام حقیقت سے شروع کرتا ہے۔ جب ہم جملے سنتے ہیں جیسے خدا روشنی ہے یا خدا سچائی ہے، تو ہمارے اندر ایک لمحے کے لیے روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے، ایک احساس کہ خدا ہماری زندگی کو معنی اور قدر دے سکتا ہے۔ لیکن جلد ہی یہ لمحہ گزر جاتا ہے اور ہم اپنی روزمرہ کی فکری عادتوں اور زمینی مشاغل میں واپس ڈوب جاتے ہیں۔ ہم جتنا بھی چاہیں اس کیفیت کو دوبارہ نہیں پا سکتے۔ عقل اور منطق ہمیں اس میں مدد نہیں دے سکتی۔ ہمیں اپنے دل کی اس غیر لفظی زبان کو سننا ہوتا ہے جو کہتی ہے وہی سچائی ہے۔ آگسٹین سوال اٹھاتا ہے، کیا ہم کسی ایسے وجود سے محبت کر سکتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں؟ پھر وہ دکھاتا ہے کہ چونکہ ہمارے اندر بھی ایک تثلیث موجود ہے، یادداشت، فہم اور ارادہ، جو خدا کی جھلک ہے، اس لیے ہم اپنے ماخذ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اس اصل نمونے کی طرف جس پر ہمیں ڈالا گیا۔ اگر ہم ذہن کو خود اپنی محبت میں ملوث دیکھیں تو ابتدا میں ہمیں دو عنصر ملتے ہیں، ذہن اور محبت۔
مگر جب تک ذہن اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہوتا، یعنی خود شعور حاصل نہیں کرتا، وہ خود سے محبت نہیں کر سکتا۔ آگسٹین ڈیکارٹ سے کئی صدیوں پہلے کہتا ہے کہ خود شناسی ہی تمام یقین کی بنیاد ہے، یہاں تک کہ شک کا تجربہ بھی ہمیں اپنے وجود سے آگاہ کرتا ہے۔ یوں انسانی روح میں 3 بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں: یاداشت، فہم اور ارادہ، جو علم، خود علم اور محبت کے مساوی ہیں۔ یہ تینوں بالکل اسی طرح ایک ہیں جیسے الہی تثلیث کے 3 اقانیم۔ ان میں کوئی جداگانہ شعور نہیں، بلکہ ہر ایک دوسرے میں شامل اور قائم ہے۔ آگسٹین لکھتا ہے، میں یاد رکھتا ہوں کہ میرے اندر یاداشت، فہم اور ارادہ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی خواہش، یاداشت اور فہم کا ارادہ کروں۔ یوں یہ تینوں خصوصیات بالکل اسی طرح جیسے کیپیڈوکیائی مفکرین کے نزدیک خدائی تثلیث ایک ہی زندگی، ایک ہی ذہن اور ایک ہی ذات کا مظہر ہیں۔ تاہم یہ فہم ابھی ابتدا ہے۔ انسان کے اندر موجود یہ تثلیث بذات خود خدا نہیں، بلکہ خدا کی ایک پرچھائی ہے، اس خالق کا عکس جس نے انسان کو بنایا۔ جیسا کہ ایتھنیسیس اور گریگری آف نائسیا نے کہا، انسانی روح میں خدا کی موجودگی آئینے میں عکس کی مانند ہے۔ یونانیوں کا یقین تھا کہ آئینہ کوئی خالی سطح نہیں، بلکہ روشنی کے ملاپ سے بننے والی ایک زندہ شبیہ ہے۔ آنکھ سے نکلنے والی روشنی اور مظہر سے آنے والی شعاعیں جب سطح پر ملتی ہیں تو عکس بنتا ہے۔ اسی طرح آگسٹین کے نزدیک انسانی ذہن میں پائی جانے والی تثلیث خدا کی اس جھلک کا عکس ہے جو ہماری جانب متوجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس دھندلے عکس سے آگے بڑھ کر خود خدا تک کیسے پہنچیں؟ انسان اور خدا کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے انسان کی کوشش محض سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ آگسٹین کے مطابق یہ صرف اسی لیے ممکن ہوا کہ خدا خود مجسم کلمہ کی صورت میں ہماری دنیا میں آیا، تاکہ ہمارے اندر اس خدائی صورت کو بحال کیا جا سکے جو گناہ کے باعث مسخ ہو چکی ہے۔ یہ بحالی ایک اندرونی تربیت کے ذریعے ممکن ہوئی، جسے آگسٹین ایمان کی تثلیث کہتا ہے، یعنی مجسم خدا کے سچ کو ذہن میں تامنا، اس پر غور و تدبر کرنا اور اس میں مسرت اور محبت پانا۔ جب انسان اپنے ذہن میں خدا کی اس موجودگی کے احساس کو مسلسل پروان چڑھاتا ہے تو رفتہ رفتہ تثلیث کا راز خود آشکار ہوتا ہے۔ یہ علم محض فکری یا نظری نہیں، بلکہ ایک تخلیقی روحانی تربیت ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے اور اس کے شعور کی گہرائیوں میں خدا کی جھلک کو منکشف کر دیتی ہے۔ یہ وہ تاریک اور ہولناک زمانہ تھا جب مغربی دنیا میں وحشی اقوام یورپ پر ٹوٹ پڑی تھیں اور رومی سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ مغرب میں تہذیب کے زوال نے لازمی طور پر عیسائیت کی روحانیت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ آگسٹین کے استاد امبروز نے ایک ایسے عقیدے کی تبلیغ کی جو دفاعی نوعیت کا تھا۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی خوبی انٹیگریٹاس یعنی فکری و اعتقادی سالمیت تھی۔ کلیسے کا فرض تھا کہ وہ اپنے عقائد کو ہر قیمت پر خالص اور محفوظ رکھے، بالکل اسی طرح جیسے مریم کی پاکیزہ ذات کو کسی آلودگی نے نہیں چھوا۔ اسے چاہیے تھا کہ وحشی اقوام کی گمراہ کن تعلیمات سے خود کو غیر متاثر رکھے، خاص طور پر ان قبائل سے جو آریائی عقیدے کو اپنا چکے تھے۔ آگسٹین کے بعد کے کام میں ایک گہری افسردگی دکھائی دیتی ہے۔ روم کے زوال نے اس کے نظریہ اصلی گناہ یا اوریجنل سن کو جنم دیا، جو بعد میں مغربی مذہبی سوچ کی بنیاد بن گیا۔ اس کے مطابق خدا نے آدم کے ایک واحد گناہ کی پاداش میں تمام انسانیت کو ابدی لعنت کے لیے سزاوار ٹھہرایا۔ یہ وراثتی گناہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا کیونکہ جنسی عمل بذات خود آلودہ تھا۔ آگسٹین نے اس کیفیت کو وہ غیر عقلی انسانی خواہش کہا جو انسان کو خدا کے بجائے مخلوقات میں لذت ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے خیال میں یہ کیفیت
جنسی عمل کے دوران سب سے زیادہ شدت اختیار کرتی ہے جب انسان کی عقل جذبات کے سیلاب میں بہہ جاتی ہے اور خدا مکمل طور پر فراموش ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر کہ عقل جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر گر رہی ہے دراصل روم کی ہی عکاسی کرتی ہے۔ وہی روم جو کبھی قانون، نظم و منطق کا سرچشمہ تھا، اب وحشی اقوام کے ہاتھوں پامال ہو رہا تھا۔ آگسٹین کے نزدیک آدم کے گناہ نے اس کی اولاد کو بھی موت اور لعنت کے شکنجے میں جکڑ دیا۔ اس کے الفاظ میں، آدم نے گناہ کر کے اپنی اولاد کو بھی موت اور لعنت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس کے جسمانی تعلق سے پیدا ہونے والی ہر نسل جو گناہ کے بدلے میں سزا کا مستحق ٹھہری، اپنے ساتھ اصلی گناہ کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے جو اسے مختلف خطاؤں اور غموں کے گڑھے میں دھکیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بغاوت کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ابدی عذاب میں جا گرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ یہودیوں اور نہ ہی مشرقی یونانی عیسائیوں نے آدم کے زوال کو اس قدر تباہ کن انداز میں دیکھا۔ بعد میں مسلمانوں نے بھی اس تاریک تصور کو قبول نہیں کیا۔ اصلی گناہ کا یہ عقیدہ مغرب کے لیے منفرد تھا اور اس نے خدا کی ایک سخت اور غیر لچکدار تصویر پیش کی جس کا بیج پہلے ترتولیان نے بویا تھا۔ آگسٹین نے عیسائیت کو ایک پیچیدہ وراثت سونپی، ایسا مذہب جو انسان کو فطری طور پر گناہگار اور ناقص سمجھے، بالآخر اسے خود اپنی انسانیت سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یہ بیگانگی خاص طور پر جنسیات اور عورت کے بارے میں منفی رویے میں نمایاں ہوئی۔ ابتدا میں عیسائیت عورتوں کے لیے نسبتاً مثبت تھی، مگر آگسٹین کے زمانے تک مغربی کلیسا میں عورت دشمنی کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ جیروم کے خطوط عورت سے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو وہ ذہنی توازن سے عاری لگتے ہیں۔ ترتولیان نے عورت کو ہمیشہ ایک خطرناک وسوسہ گر کے طور پر پیش کیا۔ اس کے مطابق، کیا تم جانتی نہیں کہ تم میں سے ہر ایک ایو ہے؟ خدا کی سزا تمہارے جنس پر آج بھی قائم ہے۔ تم شیطان کا دروازہ ہو، وہ درخت ممنوع کی مہر توڑنے والی ہو۔ تم وہ ہو جس نے اس شخص کو بہکایا جسے شیطان بھی بہکانے کی جرت نہ کر سکا۔ تم نے خدا کی شبیہہ کو تباہ کیا اور تمہاری وجہ سے خدا کے بیٹے کو مرنا پڑا۔ آگسٹین نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے لکھا، بیوی ہو یا ماں، ہر عورت میں وہی ایو ہے جس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے عورت کی تخلیق ہی ایک معمہ تھی۔ اس کے خیال میں اگر آدم کو صرف صحبت اور بات چیت کی ضرورت تھی تو بہتر ہوتا کہ خدا ایک اور مرد پیدا کر دیتا۔ عورت کی واحد افادیت اس کی تولیدی صلاحیت تھی، وہی ذریعہ جس کے ذریعے اصلی گناہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، بالکل کسی متعدی مرض کی طرح۔ ایسا مذہب جو عادی انسانیت کو شک کی نظر سے دیکھے اور ذہن، دل یا جسم کے ہر غیر ارادی جذبے کو گناہ سمجھے، لازماً انسان کو خود اپنی فطرت سے دور کر دیتا ہے۔ مغربی عیسائیت اس ذہنی بیماری یعنی عورت دشمنی سے کبھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکی۔ یہی نفسیاتی وراثت آج تک کلیسا میں عورتوں کی پیشوائی کے تصور کے خلاف شدید رد عمل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مشرقی دنیا میں اگرچہ عورتیں عمومی طور پر کمتر سمجھی جاتی تھیں، مگر مغرب کی عورتوں نے اس کے ساتھ ساتھ گناہ اور ناپاکی کا داغ بھی اٹھایا اور اسی بنیاد پر وہ نفرت اور خوف کا نشانہ بنی۔ یہ امر نہایت دلچسپ تضاد رکھتا ہے کہ جس تصور کے مطابق خدا انسانی جسم میں ڈھل کر انسانیت کا شریک بن گیا، اسی کو عیسائیوں کے ہاں جسم کی قدر و قیمت بڑھانے کا باعث بننا چاہیے تھا، مگر اس عقیدے نے بجائے اس کے مزید الجھنیں پیدا کر دیں۔ چوتھی اور 5ویں صدی میں کئی متنازع مفکر اس سوال سے دوچار ہوئے کہ مسیح کی الوہیت اس کی انسانیت کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی مریم خدا کی ماں تھی یا صرف انسان یسوع کی؟ خدا کس طرح ایک بے بس رونے والا بچہ بن سکتا ہے؟ کیا زیادہ درست نہ ہوگا
بلکہ یہ کہنا کہ خدا نے مسیح میں ایک خاص قربت کے ساتھ سکونت اختیار کی تھی، جیسے کسی مقدس ہیکل میں۔ اگرچہ ان سوالات میں واضح تضادات تھے، کلیسائی طبقہ اپنے موقف پر اٹل رہا۔ اسکندریہ کے بشپ سیریل نے اپنے پیشرو اتھنیسیس کے موقف کی تائید کی کہ خدا نے واقعی انسان کی کمزور اور فاسد دنیا میں اس حد تک نزول فرمایا کہ خود موت اور تنہائی کا ذائقہ چکھا۔ بظاہر یہ تصور اس دوسرے عقیدے سے میل نہیں کھاتا تھا کہ خدا غیر متغیر اور بے درد ہے، یعنی وہ نہ دکھ محسوس کر سکتا ہے اور نہ ہی تغیر۔ یونانی مفکرین کے خدا کا یہ غیر متاثر تصور، جس کی بنیاد الہی بیسی پر تھی، اس خدا سے بالکل مختلف لگتا تھا جو یسوع کی شکل میں مجسم ہوا۔ بدعتی مفکرین، جنہیں ایک بے بس اور مصیبت زدہ خدا کا تصور ناگوار گزرتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ کلیسائی عقیدہ دراصل الوہیت کو اس کے تقدس اور اسرار سے محروم کر رہا ہے، مگر راسخ العقیدہ عیسائیوں کے نزدیک مسیح کی تجسیم کا یہ تضاد ایک ضروری تریاق تھا، ایسا تصور جو یونانی فلسفے کے اس خدا کے مقابل کھڑا ہوتا تھا جو بالکل معقول اور بے اثر تھا، اور جس کی موجودگی انسان کو کسی اضطراب یا اخلاقی جھٹکے سے دوچار نہیں کرتی تھی۔ سن 529 میں شہنشاہ جسٹینین نے ایتھینز کی آخری فلسفیانہ درسگاہ بند کر دی، جو بت پرستی کے عقلی ورثے کی آخری پناہ گاہ تھی۔ اس کا آخری استاد پروکلس تھا، جو افلاطونی مفکر پلوٹینیس کا پرجوش شاگرد تھا۔ اس کے بعد مشرکانہ فلسفہ گویا زیر زمین چلا گیا اور عیسائیت کے سامنے شکست کھا گیا۔ لیکن صرف 4 برس بعد 4 تصنیفات منظر عام پر آئیں جو بظاہر سینٹ پال کے ایک شاگرد ڈینیس اریوپاگائٹ کے نام سے منسوب تھیں، حالانکہ حقیقت میں وہ 6 صدی کے ایک یونانی عیسائی کی تحریر تھیں جس نے اپنا نام چھپائے رکھا۔ یہ فرضی نام مگر علامتی طور پر زیادہ معنی خیز ثابت ہوا۔ جھوٹے ڈینیس یا سوڈو ڈینیس نے نیو پلاٹونک فلسفے کے روحانی جوہر کو عیسائی سانچے میں ڈال دیا اور یونانی عقل کے خدا کو عبرانی صحیفوں کے خدا کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ ڈینیس دراصل کیپوڈوکیائی علماء کی فکری روایت کا وارث تھا۔ بیزل کی طرح وہ بھی کریگما یا ظاہری تبلیغ اور ڈوگما یا باطنی عقیدے کے فرق کو نہایت سنجیدگی سے لیتا تھا۔ اس نے ایک خط میں لکھا کہ ابتدائی رسولوں نے 2 مذہبی روایتیں چھوڑی تھیں، ایک واضح اور قابل فہم، دوسری خاموش اور اسرار سے بری ہوئی۔ پہلی عام عوام کے لیے تھی جو دلائل اور واضح سے قائل کرتی تھی، جبکہ دوسری روحانی تربیت کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک باطنی رشتہ قائم کرتی تھی۔ ڈینیس کے مطابق یہ خاموش معرفت وہ تعلیم نہیں دیتی تھی بلکہ روح کو خدا سے ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بعض حقائق ایسے ہیں جو منطق یا زبان کے ذریعے بیان نہیں کیے جا سکتے، ان کو صرف علامات، مذہبی رسومات اور مقدس علامتی فکروں کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقائد دراصل مقدس پردے تھے جو خدا کی ناقابل فہم حقیقت کو انسان کی محدود فطرت کے مطابق ظاہر بھی کرتے اور چھپاتے بھی تھے۔ ڈینیس کے نزدیک یہ باطنی معنی کسی مخصوص طبقے یا راہبوں تک محدود نہیں تھے۔ اس کے خیال میں پوری مسیحی برادری کے لیے عبادت ہی خدا تک پہنچنے کا بنیادی ذریعہ تھی۔ یہ پردے دراصل اس لیے رکھے گئے تھے کہ مخلص انسانوں کو محروم نہیں بلکہ بلند کیا جائے، اسی ادراک اور مفہوم کی حدود سے آگے لے جا کر اس حقیقت تک پہنچایا جائے جو الفاظ سے ماورا ہے۔ جہاں کیپودوکیائی علماء نے یہ کہا تھا کہ تھیولوجی بنیادی طور پر اپوفیٹک یعنی خاموش معرفت ہے، وہاں ڈینیس نے اسی تصور کو ایک جرأت مندانہ فلسفیانہ طریق بنا دیا، خدا تک بلندی حاصل کرنے کا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈینیس لفظ خدا کے استعمال سے بھی گریز کرتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ لفظ انسانی تشبیہوں سے آلودہ ہو چکا تھا۔ اس نے
پروکلس کا لفظ تھیورجی اپنایا، جو دراصل عبادتی معنی رکھتا تھا۔ قدیم یونان میں تھیورجی کا مطلب تھا قربانی اور الہام کے ذریعے الوہی قوت کو متحرک کرنا۔ ڈینیس نے اس اصطلاح کو خدا کی فہم کے لیے استعمال کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر درست طور پر سمجھا جائے تو مقدس رموز میں پوشیدہ الہی توانائیاں ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ اس کے نزدیک ہم خدا کے بارے میں جو الفاظ یا تصورات استعمال کرتے ہیں وہ ناقص ہیں اور حقیقت کی درست عکاسی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ خدا خود بھی ایک نامناسب لفظ ہے، کیونکہ خدا تو خدا سے بھی ماورا ہے، یعنی وہ ایک ایسی ہستی سے ماورا حقیقت ہے جو وجود سے بھی برتر ہے۔ ڈینیس نے زور دیا کہ خدا کوئی اعلیٰ وجود نہیں جو دیگر موجودات کی درجہ بندی میں سب سے اوپر ہو۔ انسان اور کائنات خدا کے مقابل کوئی جداگانہ حقیقت نہیں رکھتے۔ خدا دراصل کسی چیز کے طور پر موجود نہیں بلکہ اس کے ماورا میں ہے۔ اس کے لیے زیادہ درست لفظ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ وحدت بھی نہیں، تثلیث بھی نہیں، بلکہ ہر تصور سے ماورا ہے۔ پھر بھی ڈینیس کے مطابق جب ہم اپنی فکری ناکامی کو قبول کرتے ہیں، یعنی جب ہم خدا کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو یہی خاموشی دراصل الوہی اتحاد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یوں انسان اپنی محدود فطرت کے باوجود الہی جوہر میں شریک ہونے لگتا ہے۔ خدا نے اپنے کچھ نام وحی کے ذریعے انسانوں پر ظاہر کیے، جیسے باپ، بیٹا اور روح، لیکن اس انکشاف کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان خدا کی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کرے، بلکہ یہ کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو اور اس کی الوہی صفات میں شریک ہو جائے۔ اپنی تصنیف الاسماء الالہیہ کے ہر باب میں ڈینیس ایک ایسی حقیقت سے آغاز کرتا ہے جو خدا نے خود ظاہر کی ہوتی ہے، مثلا اس کی بھلائی، حکمت یا پدریت۔ اگر وہ فوراً اس پر زور دیتا ہے کہ اگرچہ خدا نے اپنے بارے میں ان ناموں کے ذریعے کچھ ظاہر کیا ہے، مگر جو ظاہر کیا گیا ہے وہ خدا خود نہیں۔ خدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہی اوصاف اور ناموں کی نفی بھی کرنی ہوگی۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ خدا ہے اور نا خدا بھی، نیک ہے اور نا نیک بھی۔ اس متضاد فکر کا جھٹکا، جس میں علم اور لا علمی دونوں شامل ہیں، ہمیں عام انسانی فہم سے بلند کر کے اس ناقابل بیان حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ چنانچہ ڈینیس کہتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی نسبت فہم، عقل، علم، لمس، ادراک، تخیل، نام اور دیگر کئی چیزیں ہیں، لیکن وہ نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کسی نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ وہ ان چیزوں میں سے نہیں جو وجود رکھتی ہیں۔ پس صحیفے پڑھنا خدا کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کا عمل نہیں، بلکہ ایک متضاد ریاضت ہے جو انکشاف کو عقیدے میں بدل دیتی ہے۔ یہ ایک تھیورجی ہے، الوہی قوت سے رابطے کا ذریعہ، جو ہمیں خدا تک بلند کرتی ہے، اور جیسا کہ افلاطون نے کہا، ہمیں بھی الوہی بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیں سوچنے سے روک دیتا ہے۔ ڈینیس لکھتا ہے، ہمیں تمام تصورات الہی کو پیچھے چھوڑ دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے ذہن کی سرگرمیوں کو روک دینا ہوگا، حتیٰ کہ خدا کے اوصاف کی نفی بھی بالآخر ترک کرنی ہوگی۔ تب ہی ہم خدا کے ساتھ ایک وجدانی اتصال حاصل کر سکیں گے۔ ڈینیس کے نزدیک وجد کا مطلب کوئی غیر معمولی ذہنی کیفیت یا کسی یوگی طرز کی مشقت نہیں، بلکہ ہر مسیحی کے لیے ممکن ایک تجربہ ہے جو اس متضاد عبادت اور نظریے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہمیں خاموشی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم اس تاریکی میں داخل ہوتے ہیں جو عقل سے ماورا ہے، تو ہم محض الفاظ سے محروم نہیں ہوتے، بلکہ بالکل گونگے اور بے علم ہو جاتے ہیں۔
ڈینیس کو گریگری آف نیسا کی طرح موسیٰ کے طور پر کوہ سینا پر چڑھنے کی کہانی میں ایک گہری تمثیل نظر آئی۔ موسیٰ نے پہاڑ کی چوٹی پر خدا کو نہیں دیکھا بلکہ اس مقام تک پہنچا جہاں خدا تھا۔ وہ گھنے بادل میں گھر گیا، کچھ نظر نہ آیا۔ یوں ہر وہ چیز جو ہم دیکھ یا سمجھ سکتے ہیں صرف ایک علامت ہے جو اس حقیقت کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے جو تمام فہم سے ماورا ہے۔ موسیٰ لاعلمی کے اندھیرے میں داخل ہوا اور اسی کے ذریعے اس حقیقت سے متحد ہوا جو فہم سے بالاتر ہے۔ اسی طرح ہم بھی ایسی وجدانی کیفیت پا سکتے ہیں جو ہمیں خود سے باہر نکال کر خدا سے ملا دیتی ہے۔ یہ قربت اسی لیے ممکن ہے کہ یوں کہیے خدا خود ہماری طرف پہاڑ پر اتر آتا ہے۔ یہاں ڈینس نو افلاطونیت سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ وہاں خدا کو جامد، دور اور انسانی کوششوں سے بے خبر سمجھا جاتا تھا، مگر بائبل کا خدا انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک طرح کا وجد حاصل کرتا ہے، ایک ایسا وجد جو اسے اپنی الوہیت کی خاموش بلندی سے نکال کر مخلوق کے کمزور جہاں میں لے آتا ہے۔ ڈینس کہتا ہے، ہمیں یہ جرات کرنی چاہیے کہ یہ سچائی بیان کریں کہ کائنات کا خالق اپنی حسین اور نیک تمنا میں اپنے آپ سے باہر نکل آتا ہے۔ اپنی ربانی فعالیت کے ذریعے وہ ہر شے کے دل میں اتر آتا ہے، اور یوں وہ ماورائے وجود ہونے کے باوجود اپنی ذات کے اندر برقرار رہتا ہے۔ یوں افاضہ یا ایمینیشن ایک خودکار عمل نہیں رہا بلکہ عشق کی خود خواہ روانی بن گیا۔ ڈینس کا منفی اور متضاد طریقہ صرف انسان کی کوشش نہیں بلکہ ایک ایسی واردات ہے جو انسان پر بیتتی ہے۔ افلاطونی فلسفی پلاٹینیس کے لیے وجد ایک نادر تجربہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ساری عمر میں یہ کیفیت محض 2 یا 3 بار نصیب ہوئی، مگر ڈینس کے نزدیک وجد ہر مسیحی کی مستقل حالت ہے۔ یہی بائبل اور لٹریجی کا باطنی پیغام ہے جو مذہبی رسومات کے چھوٹے چھوٹے اشاروں میں بھی جھلکتا ہے۔ مثلاً جب عبادت گزار پادری عبادت کے آغاز میں قربان گاہ چھوڑ کر جماعت میں آتا ہے اور مقدس پانی چھڑکتا ہے تو یہ صرف تطہیر کا عمل نہیں بلکہ اس الوہی وجد کی علامت ہے جس میں خدا اپنی تنہائی سے نکل کر اپنی مخلوقات میں ضم ہو جاتا ہے۔ ڈینس کی الہیات کو شاید ایک روحانی رقص کے طور پر سمجھنا بہتر ہے، ایسا رقص جو اس کے درمیان ہے جو ہم خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور اس ادراک کے کہ جو کچھ ہم کہیں وہ محض علامتی ہے۔ یہودی فکر کی طرح ڈینیس کا خدا بھی 2 پہلو رکھتا ہے، ایک جو انسان کی طرف متوجہ ہے اور دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا جو خدا کی اپنی ذات کا باطنی رخ ہے، بالکل ناقابل فہم۔ وہ اپنی ازلی بھید میں برقرار ہے اور ساتھ ہی کائنات میں پوری طرح جلوہ گر۔ وہ دنیا سے الگ کوئی دوسرا وجود نہیں۔ یونانی تھیولوجی میں ڈینیس کا طریقہ معیار بن گیا، مگر مغرب کے مفکرین بولتے اور تشریح کرتے رہے۔ بعض یہ گمان کرنے لگے کہ جب وہ خدا کہتا ہے تو ان کے ذہن میں موجود تصور ہی اصل خدائی حقیقت ہے۔ کچھ نے اپنی ذاتی رائے کو خدا کی مرضی بنا دیا کہ خدا یہ چاہتا ہے، وہ منع کرتا ہے، یا فلاں منصوبہ بنایا، اور یوں ایک خطرناک بت پرستی میں مبتلا ہوئے۔ یونانی آرتھوڈوکس عقیدہ مگر اسرار میں ڈوبا رہا، اور تثلیث کی یاد دہانی ہمیشہ ان کے نظریات کی عارضی نوعیت پر زور دیتی رہی۔ آخر کار یونانیوں نے طے کیا کہ ایک حقیقی تھیولوجی کے لیے 2 شرطیں لازم ہیں، وہ خاموش ہو اور وہ متضاد۔ یونانیوں اور لاطینیوں نے مسیح کی الوہیت کے بارے میں نہایت مختلف تصورات قائم کیے۔ یونانی نظریہ تجسد جسے میکسیمس دی کنفیسر نے واضح کیا، جو بازنطینی علم الہیات کا بانی سمجھا جاتا ہے، بدھ مت کے تصور نروان سے زیادہ قرب رکھتا تھا بنسبت مغربی مسیحی عقیدے کے۔
میکسیمس کے نزدیک انسان کی تکمیل اسی وقت ممکن تھی جب وہ خدا سے متحد ہو جائے، جیسے بدھ مت میں روشن ضمیری کو انسانی ارتقاء کا فطری انجام سمجھا گیا۔ اس کے نزدیک خدا کوئی بیرونی یا اجنبی شے نہیں تھا جو انسان کے وجود پر بعد میں چپساں کر دی گئی ہو، بلکہ انسان کے اندر الوہی امکانات پہلے ہی سے موجود تھے۔ انسان اپنی انسانیت کی تکمیل تبھی کر سکتا تھا جب یہ الوہی استعداد حقیقت میں ڈل جائے۔ لوگوس یا خدا کا کلمہ انسان اس لیے نہیں بنا کہ آدم کے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ دراصل تجسد کا واقعہ اس صورت میں بھی پیش آتا اگر آدم نے گناہ نہ کیا ہوتا۔ انسان لوگوس کی شباہت پر پیدا کیے گئے تھے اور ان کی تکمیل اسی وقت ممکن تھی جب یہ شباہت کمال کو پہنچے۔ پہاڑ تابور پر مسیح کی نورانی صورت اس کامل انسانی حالت کی علامت تھی جس تک پہنچنے کی تمنا ہر انسان کر سکتا ہے۔ کلمہ گوشت خون بن گیا تاکہ پوری انسانیت خدا بن جائے۔ خدا بنے اس فضل کے وسیلے سے جس کے تحت خدا انسان بن گیا، جسم اور روح کے ساتھ مکمل انسان، اور فضل کے ذریعے جسم و روح کے ساتھ مکمل خدا۔ یہ تصور بدھ مت کی روشنی جیسا تھا، کوئی مافوق الفطرت مداخلت نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی بالقوہ طاقتوں کا عروج۔ مسیح کی الوہی حیثیت ہمیں یہ دکھانے کے لیے تھی کہ خدا کے فضل سے ہم بھی کس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ عیسائی یسوع انسان خدا کی تعظیم اسی طرح کر سکتے تھے جیسے بدھ مت کے پیروکار روشنی یافتہ گوتم کی کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان کی مثال تھا جس نے اپنی انسانیت کو اس کے اعلیٰ ترین امکان تک پہنچا دیا تھا۔ جہاں یونانی نظریہ مسیحیت کو مشرقی روحانی روایت کے قریب لاتا تھا، وہاں مغربی نقطہ نظر نے اسے ایک مختلف رخ دے دیا۔ کلاسیکی مغربی الہیات کی نمائندگی اینسلم بشپ آف کینٹربری نے اپنی کتاب وائی گاڈ بیکیم مین میں کی۔ اس کے مطابق گناہ خدا کے منصوبے کے لیے ایسی توہین تھا کہ اس کا ازالہ لازمی تھا، ورنہ انسانیت کی نجات ناممکن ہو جاتی۔ خدا کا کلمہ انسان بنا تاکہ انسانوں کی طرف سے کفارہ ادا کرے۔ الہی انصاف کا تقاضا تھا کہ یہ قرضہ ایسا وجود چکائے جو بیک وقت خدا بھی ہو اور انسان بھی، کیونکہ گناہ انسان نے کیا تھا اور اس کا کفارہ بھی انسان کو ہی دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک نہایت ترتیب یافتہ مگر قانونی اور منصفانہ ڈھانچہ تھا، جس میں خدا کو ایک ایسے قاضی کے طور پر پیش کیا گیا جو انسانی طرز پر سوچتا اور فیصلے کرتا ہے۔ اس تصور نے مغربی ذہن میں ایک سخت اور انتقامی خدا کا نقش مستحکم کیا، ایسا خدا جو اپنے ہی بیٹے کی ہولناک موت کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا، جیسے کہ وہ انسانوں کے گناہوں کے لیے قربان کیا گیا کوئی نذرانہ ہو۔ مغرب میں تثلیث کا عقیدہ بھی اکثر غلط سمجھا گیا۔ لوگ تین خداؤں کا تصور قائم کر بیٹھے یا اسے یکسر نظر انداز کر کے صرف باپ کو خدا سمجھنے لگے اور یسوع کو ایک الہی دوست مگر درجے میں کمتر۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے بھی یہ عقیدت اکثر باعث حیرت بلکہ کفریہ معلوم ہوا، لیکن بعد کی صوفیانہ اور قبالائی روایات میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام اور یہودیت کے باطن میں بھی الہی تصور میں حیرت انگیز مماثلتیں پیدا ہوئیں۔ کینسس یعنی خدا کا خود کو خالی کر دینا، اس کی وجدانی خود فراموشی، ان دونوں روایتوں میں بھی بنیادی نقطہ بن گئی۔ تثلیث میں باپ اپنے تمام ہستی بیٹے کو منتقل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اظہار کی صلاحیت بھی۔ جب وہ کلمہ ادا کرتا ہے تو گویا اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں کیونکہ ہمارا واحد شناسا خدا وہ کلمہ یا لوگوس ہے، لہٰذا باپ کا کوئی شخصی وجود باقی نہیں رہتا، کوئی میں نہیں، اور یوں وہ ہماری عام شخصیت کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ وجود کے منبع پر ہمیں وہ خلا نظر آتا ہے جسے نہ صرف ڈینیس بلکہ افلاطونی مفکر پلاٹینیس، فلو اور حتیٰ کہ بدھ نے بھی محسوس کیا تھا۔
چونکہ باپ کو اکثر مسیحی سفر کی آخری منزل سمجھا گیا، اس لیے عیسائی تلاش ایک ایسی سمت میں بڑھتی ہے جو کسی مقام، کسی ہستی یا کسی میں کی طرف نہیں بلکہ کسی نہیں کی طرف ہے۔ شخصی خدا یا مجسم مطلق کا تصور انسانی تجربے میں ضرور اہم رہا ہے، اس لیے ہندو اور بدھ مت کی روایات میں بھگتی یا عقیدت کی شخصی صورت کو قبول کیا گیا، لیکن تثلیث کا ماڈل اس سے آگے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ خدا کو محض ایک عظیم انسان کے طور پر دیکھنا کافی نہیں، وہ جو ہم جیسے طریقوں سے سوچتا، رد عمل دیتا یا فیصلہ کرتا ہے۔ خدا کا تصور انسانی سانچے سے ماورا ہے اور اسی ماورائیت میں اس کی اصل عظمت پوشیدہ ہے۔ تجسد یا انکارنیشن کا عقیدہ بھی دراصل شرک یا بت پرستی کے خطرے کو غیر مؤثر بنانے کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب خدا کو ایک ایسی بالکل جدا اور بیرونی حقیقت کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو انسان سے باہر کہیں موجود ہے، تو وہ بہت آسانی سے ایک بت میں بدل سکتا ہے۔ ایک ایسی پروجیکشن جو انسان کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی ہی خواہشات، تعصبات اور تصورات کو خارجی صورت دیکھ کر ان کی پرستش کرے۔ بعض دیگر مذاہب نے اس خطرے سے بچنے کی کوشش اس طرح کی کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مطلق حقیقت سمہاؤ انسانی وجود کے ساتھ گہری طور پر جڑی ہوئی ہے، جیسے کہ برہمن آتمن کے تصور میں۔ آریوس اور بعد میں نستوریوس اور یوٹائکس سب نے کوشش کی کہ یسوع کو یا تو مکمل انسان یا مکمل خدا کے طور پر سمجھا جائے، مگر ان کی مزاحمت اسی لیے کی گئی کہ یہ رجحان الوہیت اور انسانیت کو الگ الگ دائروں میں محدود کر دیتا تھا۔ درست ہے کہ ان کے پیش کردہ حل زیادہ عقلی تھے، لیکن عقیدہ محض منادی کے برعکس اتنا مکمل طور پر قابل توضیح نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے شاعری یا موسیقی کو منطق کے خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تجسد کا عقیدہ، جیسا کہ ایتھنیشیس اور میکسیمس نے بھیڑنگے انداز میں بیان کیا، دراصل اسی آفاقی بصیرت کو ظاہر کرنے کی ایک کوشش تھی کہ خدا اور انسان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مغرب میں جہاں تجسد کو اس زاویے سے نہیں سمجھا گیا، وہاں خدا ایک بیرونی انسان سے ماورا اور دنیا سے الگ حقیقت بن کر رہ گیا۔ نتیجتاً یہ بہت آسان ہو گیا کہ اس خدا کو بھی محض ایک انسانی پروجیکشن میں تبدیل کر دیا جائے، ایک ایسا تصور جو اب رفتہ رفتہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے۔ لیکن جب یسوع کو واحد اوتار مان لیا گیا تو مسیحی عقیدہ ناگزیر طور پر مذہبی سچائی کے ایک مخصوص اور حتمی تصور میں بدل گیا، یعنی یسوع ہی خدا کا پہلا اور آخری کلام ہے، جس کے بعد کسی نئی وحی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے جب 7ویں صدی میں عرب کے ایک نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے اسی خدا کی طرف سے براہ راست وحی ملی ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے ایک نئی کتاب لایا ہے، تو مسیحیوں کے لیے یہ بات یہودیوں ہی کی طرح ناقابل قبول تھی۔ تاہم توحید کے اس نئے ورژن، جسے بعد میں اسلام کہا گیا، نے حیرت انگیز تیزی سے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں پھیلاؤ حاصل کیا۔ ان خطوں میں جہاں یونانی تہذیب جڑیں نہیں پکڑ سکی تھی، بہت سے لوگوں نے اس نئے پیغام کو ایک راحت کے طور پر قبول کیا۔ انہوں نے یونانی تثلیث کے اس نظریے سے منہ موڑ لیا جو خدا کے اسرار کو ایک ایسے فلسفیانہ اسلوب میں بیان کرتا تھا جو ان کے لیے اجنبی تھا، اور اس کے بجائے الوہیت کے ایک زیادہ سامی تصور کو اپنایا۔ اگلے باب میں ہم مسلمانوں کے تصور خدا پر بات کریں گے۔